اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین قال علی علیہ السلام رأس الدین مخالفت الہوی۔ گفتگو ہماری جاری تھی کہ سالک اللہ کا معنی موانعات میں سے غفلت کو ہم نے ذکر کیا، اسی طرح موانعات میں سے ایک معنی سالک اللہ کا خواہشات نفسانی کی پیروی۔ انسان اگر خواہشات نفسانی کی پیروی کرے تو وہ کبھی بھی سالک نہیں ہو سکتا، سالک نہیں ہو سکتا۔ کہ ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواہشات نفسانی کی پیروی سے انسان کی دینداری ختم ہو جاتی ہے، دینداری ختم ہو جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصل دین کی بنیاد خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنا ہے، مخالفت الہوی، مخالفت کرنی ہے خواہشات نفسانی کی۔ جہاد اصغر انسان کرنے سے پہلے جہاد اصغر کا مقدمہ جہاد اکبر ہے کہ انسان جہاد اکبر کرے، جہاد اکبر کرے۔ بس سالک اللہ سب سے پہلا کام، یعنی جہاد اصغر سے پہلے جہاد اکبر کرتا ہے۔ درونی داخلی شیطان کو وہ تسلیم کرتا ہے، تسلیم بناتا ہے۔ شب عاشور آپ دیکھ لیں کہ شب عاشور جہاد اکبر کا میدان ہے۔ وہاں اہل بیت علیہ السلام یا اصحاب علیہ السلام نے جہاد اکبر میں داخلی شیطان سے جنگ لڑی، جہاد اکبر کا جہاد کیا اور وہ کامیاب ہوئے، وہ امام کا ساتھ دینے میں کامیاب ہوئے، امام کے ساتھ تھے۔ ایک بھی امام سے جدا نہیں ہوا اور کہا کہ ہم 1000 دفعہ، کروڑوں دفعہ، لاکھوں مرتبہ آپ پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ بس جہاد اصغر کا مقدمہ جہاد اکبر ہے، داخلی دشمن کو تسلیم بنانا ہے۔ بہت سارے جہاد اصغر کرنے والے رسول خدا کی وفات کے بعد جہاد اکبر میں ناکام ہوئے، جہاد اکبر میں ناکام ہوئے، رسول خدا کے حقیقی جانشین کی ولایت سے جدا ہو گئے، بس یہ جہاد اکبر میں ناکامی تھی۔ جناب طلحہ ہیں، جناب زبیر ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا کے ساتھ مل کر جہاد اصغر کیا تھا، لیکن امام علی علیہ السلام کی رسول خدا کے بعد مخالفت کی، امام علی سے جنگ کی، جنگ جمل کی، امیر المومنین علیہ السلام کی مخالفت کی۔ بس ممکن ہے کہ انسان جہاد اصغر میں کامیاب ہو جائے، بیرونی جنگ میں کامیاب ہو جائے، لیکن جہاد اکبر میں ناکام ہو جائے انسان۔ یہ ممکن ہے جہاد اکبر میں انسان ناکام ہو جائے۔ جن لوگوں نے جہاد اکبر کو فراموش کیا ہے وہ امام کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بس سالک اللہ کے لیے اہم ترین نقطہ ہے کہ میں کبھی بھی امام کے مقابلے میں نہ ہوں۔ بس جہاد اصغر سے پہلے وہ جہاد اکبر کرے۔ آپ دیکھیں کہ امام علی کے مقابلے میں 3 گروہ آئے، ناقصین، قاسطین، مارکین۔ یہ وہ لوگ تھے جو جہاد اصغر میں ممکن ہے وہ کامیاب ہوئے ہوں، لیکن جہاد اکبر میں وہ ناکام تھے۔ جنگ جمل سے پہلے امام علی نے جناب ابن عباس کو مذاکرات کے لیے بھیجا، جنگ جمل والوں سے۔ ابن عباس کو کہا کہ جاؤ مذاکرات کرو، زبیر کو سمجھاؤ کہ کیا ہوا کیا ہے تم جب مدینے میں تھے تو بیعت کر رہے تھے امام کی، عراق چلے گئے ہو تو مخالفت کر رہے ہو، وجہ کیا ہے اس مخالفت کی؟ اور ساتھ ساتھ امام نے یہ جملے کہے کہ طلحہ کے ساتھ مذاکرات نہ کرنا، طلحہ کے ساتھ مذاکرات نہ کرنا، کیونکہ وہ بیل کی مانند مخالفت کرے گا، بیل کی مانند مخالفت۔ تشبیہ جو امام نے دی وہ سرکش سواری پہ سوار ہو جائے گا۔ امام نے کہا سرکش سواری پہ سوار ہو جائے گا اور کسی کی بات نہیں سنے گا اور نہیں سنتا کسی کی بات۔ وہ سوار ایک سرکش سواری پہ ہے
کہ وہ کسی کی بات نہیں سنتا. لیکن زبیر سے سوال کرنا کہ وجہ کیا ہے، مدینہ میں بیعت اور عراق میں مخالفت، کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ انسان خواہشات نفسانی کی جب مخالفت نہ کرے، خواہشات نفسانی سے جنگ میں ناکام ہو جائے تو انسان امام کے خلاف ہو جاتا ہے. ہم بھی اپنے آپ پہ غور کریں کہ اگر ہم سالک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، ہم سالک بنے یا نہیں بنے، کیا ہمارا جہاد جو جہاد اکبر ہے اس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، ناکام ہوئے؟ اگر ناکام ہیں تو امام کے مخالف، امام کے مخالف. بس انسان اگر جہاد اکبر میں کامیاب ہو جائے، یہ دوسرا جانب ہے. پہلا جانب مثال ہے زبیر کی کہ ایک دفعہ زبیر من اہل البیت تھا، پھر وہ جہاد اکبر میں جو ہی ناکام ہوا، مخالف بنا، جنگ جمل میں امام کے خلاف لڑا. دوسری جانب جہاد اکبر میں کامیاب ہونے کی وجہ سے انسان اس مقام تک پہنچتا ہے کہ امام معصوم اس کی باتوں کو سند کے طور پہ ذکر کرتا ہے. جناب ابو بصیر فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے شاگردوں کے درمیان جب درس دیتے تھے تو جناب ابو ذر کی باتیں شاگردوں کو سناتے تھے. جناب ابو ذر غفاری کی باتیں شاگردوں کو سناتے تھے. جناب ابو ذر اگرچہ معصوم نہیں تھے، ان کی باتیں بھی معصوم نہیں تھیں، لیکن کیونکہ اپنے وقت کے امام کے صحیح پیروکار تھے، جہاد اکبر میں کامیاب تھے، بس جو بھی بات جناب ابو ذر نے کی امام کی اطاعت میں کی، کامل پیروی کے ساتھ کی. بس اس کی باتیں بھی کل معصوم ہیں، معصوم کی مانند ہیں، کیونکہ معصوم کے کلام کی تشریح کرتے ہیں وہ. اتنی عظمت کہ امام محمد باقر علیہ السلام اتنی عظمتوں کے ساتھ معصوم ہیں، امام ہیں، جناب ابو ذر کے بھی امام ہیں، اپنے شاگردوں کے درمیان جناب ابو ذر کی باتیں نقل کر رہے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جناب ابو ذر جہاد اکبر میں کامیاب تھے، جہاد اکبر میں کامیاب تھے، معصوم کے کامل پیروکار، معصوم کے کامل پیروکار. یہ نقطہ بڑا ہی اہمیت رکھتا ہے. بس آج بھی ممکن ہے کہ جہاد اکبر میں ہم بھی کامیاب ہوں، تاکہ آج بھی ممکن ہے کہ امام زمانہ ہماری باتیں کریں. آج بھی ممکن ہے، کوئی راہ بند نہیں ہوئی. جہاد اکبر میں ہم کامیاب ہوں تو امام زمانہ ہماری باتیں بھی اپنے شاگردوں میں کر سکتے ہیں. راہ کھلی ہے، ابو ذر ہونا ممکن ہے، ابو ذر ہونا ممکن ہے، راستہ صاف ہے، راستہ صاف ہے. لیکن شرط و شرائط ہیں، شرط و شرائط ہیں. وہ شرط یہ ہے کہ سالک اللہ جہاد اکبر کا مرد میدان ہو، اس کے بعد وہ جہاد اصغر کا مرد میدان. بس جہاد اصغر کا مقدمہ جہاد اکبر ہے، جہاد اکبر ہے. بس سالک اللہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ خواہشات نفسانی کی مخالفت کرے. خواہشات نفسانی کی مخالفت یہ نہیں کیا جہاد اکبر کا مرد میدان بننا. تبھی امام علی علیہ السلام نے کہا رأس الدین، دین کی بنیاد مخالفت الہوا، کہ خواہشات نفسانی کے خلاف ہونا ہے. بس خدا ہمیں توفیق دے. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. صلی اللہ